السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ابھی آپ کے سامنے ہمارے دوست محترم جناب جلیل الدین صاحب نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے اور ہمارے پچھلے ہوئے سبق کو یاد دلا رہے تھے۔ یقیناً ہم نے اپنے سبق کو بھلا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بڑی تیزی کے ساتھ پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں اور اپنے ہمارے محترم حضرت مولانا سعد صاحب قاسمی صدر المدرسین اذان انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اسلامک سٹی سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور رمضان میں کیا پایا اور کیا کھویا اس تعلق سے ہمارے سامنے مخاطب فرمائیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ مولانا صاحب بڑے اچھے خاندانے کے ہیں، آپ کے والد محترم بھی اور آپ کے بھائی حضرات بھی بہترین مقرر ہیں، بہترین عالم دین ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے بڑے اچھے ثبوتوں میں نام ہوتا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى في موضع آخر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضرین گرامی، میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ تقریباً ختم کے قریب ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کا ایک شور اٹھا، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور آج 25 رمضان گزر چکے اور شاید ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کیا معمول تھا اور پھر رمضان آپ کیسے گزارتے تھے، میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کے سامنے اس پر تھوڑی مختصر سی روشنی ڈالوں۔ موضوع مجھے دیا گیا ہے رمضان میں کیا پایا اور کیا کھویا۔ گویا ہماری زندگی کا ایک تجزیہ کرنا ضروری ہے کہ ہم نے رمضان کو کس طرح سے گزارا اور کیسے رمضان کو گزارنا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان کی آمد سے 2 ماہ قبل، یعنی رجب کے مہینے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد کے استقبال کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور فرماتے تھے، دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان ملا دے۔ جب رجب آپ کا گزر جاتا، شعبان کا مہینہ ہوتا تو آپ کے استقبال کی تیاریوں میں اور اضافہ ہوتا، اور رمضان آتے ہی سب سے پہلے آپ دعا فرماتے: اللہم ھذا رمضان، اللہم ھذا رمضان، یا اللہ یہ رمضان آ گیا۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کو جمع فرماتے
اور جمع فرمانے کے بعد رمضان کی اہمیت اور رمضان کے برکات کے حصول کے لیے صحابہ اکرام کو تلقین فرماتے۔ یہ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بعین ہی حدیث پاک کے مطابق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق ہے۔ صحابہ اکرام کو جمع فرمانے کے بعد آپ لمبی چوڑی تقریر بیان فرماتے، رمضان کے خاص فضائل، اس کے مسائل، رمضان میں کرنے کی باتیں، نہ کرنے کی باتیں، رمضان کے ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ بیان فرماتے۔ ویسے تو صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار ساتھی تھے اور اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے منتخب کردہ وہ بندے تھے جن سے گناہوں کا صدور ہونا بہت بعید بات تھی۔ ان سے تو اس بات کی توقع کی جاتی تھی کہ وہ جہاں پر بھی ہوں گے، جس حال میں بھی ہوں گے، نیکیوں کے طلبگار اور نیکیوں کی جانب سبقت کرنے والے ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلقین فرمانا ہم کو اس بات کی جانب اشارہ دیتا ہے کہ رمضان کوئی خاص معمول کا مہینہ ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار رمضان کا ذکر فرماتے اور بار بار صحابہ اکرام کو ترغیب فرماتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو یہاں پر جمع ہونا مبارک فرمائے۔ آمین۔ انسان غلطیوں سے مرکب اور غلطیوں سے بنا ہوا ایک اللہ کی مخلوق ہے جس سے ہر لمحہ اور ہر لحظہ غلطیاں ہی صادر ہوتی ہیں۔ پاک ذات، غلطیوں سے مبرہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے کچھ ایسی باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے جو میرے لیے بھی سب سے پہلے مفید ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی مفید ہوں۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے جو گزر چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں 3 عشرے ہیں اور تینوں عشروں کے الگ الگ نام بیان فرمائے۔ پہلا عشرہ رحمتوں کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، رحمتوں کو بارش کی طرح سے، بوچھار کی طرح سے اپنے بندوں پر نازل فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا معمول یہ ہے رمضان مبارک میں، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں خصوصاً جا کر کے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ میں جہاں جو بھی بندہ اللہ کے اذکار میں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، ان کی مجلسوں میں جا کر شریک ہوں، اور اس کے بعد سحر کے موقع پر یہ سارے فرشتے وہاں سے اٹھ کر واپس آتے ہیں اور ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کر ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، نئے کام کی تقسیم ہوتی ہے، پرانے کاموں کو سنا جاتا ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صاحب فرشتے جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں آج کیا ہوا، آج کا کیا فیصلہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کی رات میں تمام انسانوں کی، تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دی، لیکن 4 افراد ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوئی۔ وہ 4 کون ہیں؟ سب سے پہلا وہ بندہ جو شراب کی لت میں ملوث ہے، جو شراب پیتا ہے، شراب بانٹتا ہے، شراب کے کسی نہ کسی بزنس میں، کسی نہ کسی طرح کے بزنس میں شریک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کی مغفرت نہیں فرماتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اس کے بعد فرمایا نمبر 2 پر وہ شخص ہے جس کے والدین اس سے ناراض ہوں، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو معاف نہیں فرماتے۔ رمضان میں کرنے کے بہت سارے کام ہیں۔ رمضان میں عبادتیں ہوتی ہیں، قرآن پاک پڑھے جاتے ہیں، نفل عبادتیں ہوتی ہیں، صدقہ اور خیرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تمام عبادتیں
اس بات پر منحصر ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں کہ بندہ ان 4 خصلتوں سے پاک ہو۔ اگر یہ 4 خصلتیں جو حدیث مبارک کے اندر بیان کی گئی، ان 4 میں سے کسی ایک خصلت میں بھی انسان ملوث ہے تو اس کی تمام عبادتیں اللہ کی نظر میں کوئی وقار نہیں رکھتی۔ چنانچہ وہ بندہ جس کے والدین اس سے ناراض ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرماتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ قرآن پاک کے اندر 4 بجا بار بار اس بات کا ذکر آیا ہے، تنبیہ آئی ہے، اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے والدین کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا جو رمضان المبارک گزرا، جو 11 مہینے کے بعد 1 مہینے ہم کو ملتا ہے، اور یہ بطور پریکٹس کے ہم کو ملتا ہے، ہم نے جو کچھ نہیں کیا تھا وہ کرنے کا موقع ہم کو فراہم کرتا ہے۔ کیا ہمارا یہ موقع اس طرح تو نہیں گزر گیا کہ ہم سے کسی موقع پر اپنے والدین کی نافرمانی ہو گئی؟ قرآن پاک کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا حکم ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، دونوں بوڑھے ہو گئے، والدین میں سے دونوں بوڑھے ہو گئے یا ایک بوڑھا ہو گیا یا ایک کا انتقال ہو گیا ہے اور ایک موجود ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف مت کہو۔ قرآن پاک کا ایک انداز ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف مت کہو۔ کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جوانی میں اف کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو اس طرح سمجھیے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے اور اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو نادانی میں بچے اگر کسی طرح سے ماں باپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، سمجھا بجھا کر کسی نہ کسی طریقے سے نرمی کے ساتھ میں، سختی کے ساتھ میں ان کو راہ پر لے آتے ہیں۔ اور اگر بچہ نہیں مانتا ہے تو والدین تو مضبوط ہیں، ابھی قوہ مضبوط ہیں، اعضاء میں قوت ہے، تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ میں ویسا برتاؤ کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پر بچے سیدھی راہ پر آ جائیں۔ لہذا ایسے موقع پر اگر بچے اپنے والدین کو اف کرتے ہیں یا والدین کے خلاف جاتے ہیں تو والدین یا انسان خود اس کو کریکشن، اس کو درست کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بوڑھا ہو جانے کے بعد اس کے جو قوا کمزور ہوتے ہیں وہ ایسا بن جاتا ہے جیسے وہ بچپن میں تھا۔ یہی والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو چلنا سکھایا، جنہوں نے اپنے بچوں کو دوڑنا سکھایا، جنہوں نے اپنے بچے کو معاشرے کی اونچ نیچ سکھائی اور بار بار سوال کرنے کے باوجود بھی خندہ پیشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے جوابات دیے، ان کے سوالات کو برا نہیں جانا، یہ والدین بوڑھے ہونے کے بعد پھر ویسا ہی برتاؤ کرتے ہیں جیسا برتاؤ ایک بچہ کرتا ہے۔ بڑھاپے میں دماغ بھی کام نہیں کرتا۔ اب ایک انسان اپنے بچے سے بار بار ایک ہی سوال کرتا ہے، بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور بچہ 2-3 بار جواب دینے کے بعد جھنجا جاتا ہے، اب بجان کتنی مرتبہ کہوں یہ فلاں چیز ہے، یہ اف ہے، یہ اف کی اس شرط میں داخل ہے۔ اگر والدین کی کسی بات سے بچے کی پیشانی پر شکنیں پڑتی ہیں یہ بھی اف ہے۔ قرآن کہتا ہے اف مت کہو، یہ تمہارے والدین ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا مرتبہ دنیا کے اندر ہے، جس کا سب سے زیادہ احسان دنیا کے اندر ہے، وہ والدین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر شکایت کی کہ میرے والد میرا سارا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں، مجھے کچھ نہیں دیتے، میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، شام میں واپس آتا ہوں، گھر میں اپنا پیسہ رکھتا ہوں، والد صاحب اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، میں بہت پریشان ہو گیا اپنے والد سے۔ والد صاحب کی بات، بچے کی بات حضور نے سنی، والد کو بلایا، بھائی اس بچے کی شکایت ہے کہ آپ اس کے پیسے کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس کو کچھ نہیں دیتے۔ والد نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان ہو، یہ بچہ میرا خیال نہیں رکھتا، یہ جب کما کر لاتا ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ مجھے خرچ دو تو یہ مجھے خرچ نہیں دیتا،
میں کیا کروں؟ میرے قوا کمزور ہو گئے، میں محنت مزدوری نہیں کر سکتا، لہذا مجھے پیسے چاہیے، مجھے بھی اپنے خرچے نکالنے ہیں، چلانے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا آپ چاہیے۔ اس کے بعد ان صحابی کو بلایا اور کہا یہ تمہارے والد ہیں، اگر یہ تم کو بازار میں جا کر بیچ دیں تب بھی تمہارے جو احسان ہے تمہارے اوپر ان کے، ان احسان کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب ایک صحابی کا انتقال ہو رہا ہے، صحابی، لفظ صحابی ہی بتلاتا ہے کہ وہ کتنی بڑی مخلوق تھے، کتنی عظمت والے لوگ تھے۔ صحابی کا معنی ہے ساتھی۔ دنیا کا جتنا بھی بڑا کوئی اللہ کا ولی بن جائے، ایک ادنا سے ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ نے ان کو صحابی بنایا ہے، اللہ نے اپنے نبی کی معیت، اپنے نبی کی محبت اور اپنے نبی کے ساتھ میں ان کا رہنا نصیب فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، انہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے۔ ایک صحابی ہیں، جاکنی کا عالم ہے، ان کی موت کا بالکل وقت قریب ہے، صحابہ اکرام، دوسرے ان کے ساتھی، ان کے احباب، گھر والے کوشش کر رہے ہیں زبان سے کلمہ ادا ہو جائے، ادا نہیں ہو رہا۔ کچھ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، کلمہ کی ادائیگی کے بغیر اگر یہ بندہ اللہ کے پاس پہنچ گیا تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا۔ بھاگے ہوئے حضور کے پاس پہنچے، حضور سے عرض کیا معاملہ، حضور بھی آئے تیزی کے ساتھ میں، اور آ کر کے معاملہ دیکھا، سمجھ گئے، کہا ان کے والدہ کو بلاؤ۔ والدہ آئیں، والدہ سے پوچھا کیا بات ہے، اس بچے سے ناراض ہو؟ کہا میں ناراض ہوں۔ کہا معاف کر دو؟ کہا نہیں، معاف نہیں کروں گی۔ کیوں معاف نہیں کروں گی؟ کہا یہ بچہ بہت اچھا ہے، میری ہر بات سنتا ہے، میرا بہت خیال کرتا ہے اور میری بہت خدمت کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے، یہ اپنی بیوی کے مقابلے میں مجھے اہمیت نہیں دیتا۔ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ بیوی اور ماں کے درمیان میں کوئی معاملہ ہوتا ہے اور اس کو سامنے آنا ہوتا ہے تو یہ اپنی بیوی کا ساتھ دیتا ہے، ماں کا ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کو معاف نہیں کرو گی؟ کہا نہیں، میں اس کو معاف نہیں کروں گی، مجھے بہت سخت تکلیف پہنچی ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا لکڑی جمع کرو۔ لکڑی جمع کرنے لگے۔ ماں نے پوچھا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا میں اس میں آگ لگوا کر تمہارے بیٹے کو اس میں ڈال دوں گا، زندہ جلا دوں گا۔ ماں نے حضور کی طرف دیکھا، مذاق تو نہیں کر رہے ہیں، چہرے پر سنجیدگی ہے، لرز کر رہ گئی اور کہا اے اللہ کے نبی میں اس کو معاف کرتی ہوں، میں اس کو معاف کرتی ہوں، آپ میرے سامنے اس کو دنیا میں جلائیے مت۔ حضور نے فرمایا جب تم اپنے بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو آخرت کی آگ میں کیسے جلتا ہوا دیکھ سکتی ہو؟ یہ اگر تمہاری معافی کے بغیر چلا گیا تو یقین مانو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جنت نہیں ہو سکتی۔ تو اگر کسی نے اپنے والدین کو تکلیف پہنچائی ہے تو سب سے پہلے اپنے والدین سے معافی مانگے، آئندہ کے لیے توبہ کرے، میں اپنے والدین کے ساتھ میں نرمی کا برتاؤ کروں گا۔ بہت سارے کام کرنے کے، بہت بڑا کام ہے معاف کرنا، معاف کر دو۔ معافی کے بغیر کوئی بھی عمل قابل اعتبار نہیں ہے۔ اب تک جس نے کسی کو معاف نہیں کیا آج تہیہ کر کے اٹھے مجھے معاف کرنا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو خاندان میں افتراق پیدا کرتا ہے، خاندان کو توڑتا ہے، خاندان کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ شخص جو اپنے خاندان کو جوڑنے کی کوشش نہ کر کے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شخص کی دعائیں، عبادتیں اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر کون سا ایسا فرد ہے جس کے پورے خاندان میں یکجائی ہو؟ بہت مشکل سے آپ کو ملیں گے، 100 میں سے 2 لوگ 5 لوگ، ورنہ عمومی طور پر کوئی اپنی ماں سے ناراض ہے، کوئی باپ سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بہن بھائیوں میں اختلاف ہے۔ اور اگر خاندان کے یہ افراد بھائی بہن جو خونی رشتہ دار ہیں ان میں اگر آپس میں وحدت ہے، آپس میں محبت ہے تو آپ جھانک کر دیکھیں خاندان کے دوسرے افراد سے ان کی دوری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، سن 7 میں ایمان لے کر کے آئے، 7 ہجری میں، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑھ گئے،
اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دوسرے صحابہ کرام جو تھے وہ اپنی اپنی ایکٹیویٹیز میں اپنی چیزوں میں مشغول رہتے، بازار بھی جاتے، گھر جاتے، سب کے اپنے گھر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا کوئی گھر نہیں تھا۔ صفہ کی جو درسگاہ تھی مسجد نبوی کے سامنے جو چبوترا بنا ہوا تھا، آپ کا وہی گھر تھا، وہی ان کا عبادت خانہ تھا، وہی ان کا مسکن تھا اور وہی ان کی تعلیم و تربیت کی جگہ تھی۔ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے حضور کے دربار میں اپنے آپ کو جا کر ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد بہت کچھ سیکھا۔ آج سب سے زیادہ اگر احادیث کا کوئی ذخیرہ منقول ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، بہت بڑے صحابی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد آپ نے گوشہ اختیار کر لیا اور وہاں پر درس و تدریس شروع کر دی، لوگوں کو دین کی باتیں پہنچانا، دین کی باتیں سکھانا، اور خصوصیت کے ساتھ میں جمعرات کی ایک رات کو آپ تشریف فرما، جمعرات کے دن میں آپ کی ایک مجلس ہوتی تھی جس میں آپ لوگوں کو مسئلے مسائل بیان کرتے تھے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ مجلس شروع ہونے سے پہلے آپ ایک اعلان فرماتے کہ بھائی میری اس مجلس میں وہی لوگ بیٹھیں گے جنہوں نے اپنے خاندان کے کسی بھی فرد کے ساتھ میں کوئی نازیبا برتاؤ نہیں کیا ہے اور وہ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی خاندانی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہو تو اٹھ کر چلا جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے میرے اعمال اللہ کے دربار میں جب پہنچے تو اس میں یہ لکھا ہو کہ ان کی مجلس میں ایسا شخص بھی بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے جمعرات کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں انسانوں کے تمام اعمال پیش ہوتے ہیں ہفتے بھر کے، اور ہفتے بھر کے اعمال پیش ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں اس کی بنیاد میں۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، جب یہ اعلان ہوا کہ ایسا کوئی شخص میری مجلس میں نہ بیٹھے جس نے کسی بھی خاندانی رشتے کو توڑا ہو، تو وہ شخص خاموشی کے ساتھ میں اٹھا اور اٹھ کر کے دوڑتا ہوا اپنی چچی کے پاس پہنچا اور جا کر کے ان سے معافی تلافی کی۔ چچی نے پوچھا کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہا آج ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مجلس سے یہ بات سن کر آ رہا ہوں، جس نے اپنے خاندانی رشتوں کو توڑ دیا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عبادتوں کو، اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے، اس لیے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، آپ معاف کر دیں۔ انہوں نے معاف کر دیا، اس کے بعد وہ بندہ وہ صاحب واپس گئے اور آپ کی مجلس میں جا کر بیٹھے۔ تو جس نے بھی اپنے والدین کے ساتھ میں، اپنے اعزا اور اقارب کے ساتھ میں کوئی بھی ایسا سلوک کیا ہے یا ان سے ناراض ہے تو معاف کر دینا چاہیے۔ معاف کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو بھی معافی کے قابل سمجھتے ہیں۔ ہم روزانہ افطار کرتے ہیں، روزہ افطار کرنے سے پہلے ایک دعا ہم کو سکھائی گئی، احادیث مبارکہ کے اندر آیا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ آپ تو سراپا معاف ہیں، یعنی سراپا معافی دینے والے، عفو کے معنی معافی اور درگزر کے۔ اے اللہ آپ تو سراپا معافی اور درگزر ہیں، اتنا معاف کرتے ہیں، اتنا معاف کرتے ہیں کہ آپ کو معاف کہنا چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو، اور معافی کو پسند بھی فرماتے ہیں، خود بھی معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ فاعف عنا، ہم کو معاف فرما دیجیے۔ ذرا اندازہ لگائیے، ہم سب یہ دعا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم دوسروں کو معاف نہ کریں ہم معافی کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ کے سامنے ہم یہ دعا کریں تو ہمارے ذہن میں یہ استحسار ہو، یہ ہم کو معلوم ہو ہم نے بھی دوسروں کو معاف کر دیا ہے، تاکہ اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو، اے اللہ ہم نے تو معاف کر دیا، اب آپ ہم کو بھی معاف کرنا دیجیے۔ ایسا نہ ہو دل میں تو چور ہو کہ ہم نے تو معاف نہیں کیا اور ہم معاف کریں گے بھی نہیں، لیکن اللہ آپ ہم کو معاف کر دیجیے۔ یہ تو دنیا کا اصول نہیں ہے، دنیا کا اصول تو یہ ہے ایک ہاتھ سے لو ایک ہاتھ سے دو۔ چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر گئے اور مجلس میں صدقہ اور خیرات کا تذکرہ چل رہا تھا، خوب صدقے کرو، خوب خیرات کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ صبح کے وقت میں
صحابی اللہ کے سامنے دربار میں، اللہ کے دربار میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ نبی نے فرمایا ہے صدقہ اور خیرات کرو، میں کہاں سے کروں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صدقہ خیرات کرنے کے لیے میرے پاس ایک پائی نہیں ہے، میں کیا صدقہ خیرات کروں؟ یا اللہ میں اپنی جانب سے مجھے جتنی تکلیف لوگوں کو پہنچی ہے میں ان تمام تکلیفوں کو معاف کرتا ہوں، اس کو صدقہ بنا کر قبول کر لیجیے۔ خیر صبح کی نماز میں اللہ کے نبی دربار میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد سب کو جمع کیا، پوچھا بھائی کس نے صدقہ خیرات کیا؟ بہت سے لوگوں کے ہاتھ اٹھ گئے۔ پھر پوچھا بھائی کس نے صدقہ خیرات کیا؟ اب سب لوگ پریشان ہیں، بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں حضور؟ پھر پوچھا آپ نے، اس کے بعد فرمایا اچھا یہ بتلاؤ کس نے اپنی جانوں کا صدقہ دیا؟ تو کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا، ان کا ہاتھ اٹھ گیا۔ کہا ہے اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے آپ کی بات سنی تھی کہ صدقہ خیرات کرو، رات میں میں نے نماز کے بعد اللہ سے دعا کی اور کہا یا اللہ جو کچھ بھی مجھے تکلیف پہنچی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں، اس کو صدقہ بنا کر قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین جانو اللہ نے تمہارے اس صدقے کو مقبول صدقوں میں قبول کر دیا ہے، اس لیے معاف کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا کام معاف کرنا ہے، ہم اگر معاف کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بھی معافی کے قابل سمجھیں گے۔ رمضان مبارک کا مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے، ان دنوں میں ہم نے اگر کچھ بھی حاصل نہیں کیا، عبادتیں ویسی نہیں کر سکے جیسی کرنا چاہیے تھا، تو ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ کی توفیق طلب کریں۔ یا اللہ جو بھی لحظات، جو بھی اوقات رہ گئے ہیں ان اوقات میں ہم کو اپنی راہ میں عمل کرنے والا بنا۔ ایک بزرگ نے ایک واقعہ سنایا اور بڑا عجیب و غریب بات اس میں بڑی عجیب و غریب ہے، واقعہ تو عمومی ہے۔ کہا کہ رمضان مبارک میں رمضان کی شاپنگ، آج کل تو شاپنگ کا معاملہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ادھر شروع نہیں ہوا، ادھر مارکیٹ میں نئی اسٹریٹجیز، نئی پلاننگ شروع ہو جاتی ہیں، گویا یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کھانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ نعوذ باللہ، رمضان کس لیے آیا تھا اور ہماری قوم کیا کر رہی ہے؟ پوری دنیا میں جھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، رمضان آ رہا ہے لہذا نئے کھانوں کی ایجادیں ہو رہی ہیں اور نئی چیزوں کو مارکیٹ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں پورے سال میں جتنی بھیڑ آپ کو نہیں ملے گی بازار میں اور ہوٹلوں میں، رمضان المبارک میں آپ کو ملے گی۔ نعوذ باللہ، کیا کھانے کا مہینہ آ گیا؟ نئی ڈشیں بنانے کا مہینہ آ گیا؟ ارے رمضان تو اس لیے آیا تھا ہم اپنی جھولی میں کچھ ڈال لیتے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے رمضان المبارک کا اگر ایک ساعت رمضان کی ایک ساعت جس کو شب قدر کہتے ہیں، اگر شب قدر کی ایک رات ہم کو میسر ہو جائے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام پریشان تھے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعات سناتے ہیں پچھلی امتوں میں، یہود و نصارہ میں، یا ان سے پہلے عمالقہ گزرے، ان سے پہلے قوم عاد، قوم سمود گزری، ان قوموں کی بڑی لمبی عمریں ہوتی تھی۔ کوئی 500 سال عبادت کر رہا ہے، کوئی 1000 سال عبادت کر رہا ہے، ہماری عمریں تو 60-70 سال کی ہیں، ہم ان عمروں میں کیا عبادت کر سکتے ہیں؟ لہذا ہم ان سے بہتر کیسے بن سکتے ہیں، ان کے برابر ہماری عبادتیں کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ جبرائیل امین تشریف لے آئے اور فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ فرما دیجئے ایک رات کو 1000 مہینے سے بہتر بنایا ہے۔ اگر ایک رات انسان کو مل جائے تو اس ایک رات میں انسان جو عبادت کرے گا وہ پچھلی قوموں کے 1000 سالوں کی عبادت سے بہتر بن جائے گی۔ واقعہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک بزرگ نکلے کچھ سامان خریدنے کے لیے، سامان خریدنے کے بعد کسی دکان کے چوکھٹے پر جا کر بیٹھ گئے، دکان بند تھی۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ دکان سیزن کے موقع پہ بند ہے، یہ سیزن چل رہا ہے، لوگ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں،
کما رہے ہیں. لہذا ایسے سیزن میں ایسے شخص کی دکان کا بند ہونا یہ بڑی عجیب بات ہے. اور اس کے بعد یہ سوچتے ہی ان کے دل میں خیال آیا اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں, ہمارے قریب ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہر موقع اور ہر لحظہ اپنی یاد سے غافل نہیں کرتے. ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بھائی یہ شخص اگر خسارے میں ہے تو بھی تو خسارے میں ہے, تو کیا کر رہا ہے؟ تو رمضان کے اس خاص موقع پر بازار میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, جس طرح سے اس نے اپنے سیزن کے موقع پر نقصان کیا ہے تو بھی رمضان کے سیزن کے موقع پر نقصان ہی تو کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے زندگی کے لمحات سے سبق حاصل کرنے والا بنا. بزرگوں کی زبانوں سے بار بار سنا وہ یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں گناہ راست نہ آئے. گناہ راست نہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس تو ہوتا ہے, وہ توبہ کر لیتا ہے. ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کو احساس بھی نہیں ہوتا, وہ گناہ کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے. ایک موقع وہ آتا ہے جب اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کو گناہوں کی جو گندگی ہے, گناہوں کی جو برائی ہے اس کا بھی احساس نہیں ہوتا. اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو اگر ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے بدلے میں اس کو ایک نقصان ہوتا ہے. جیسے ادھر اس نے گناہ کیا تو دوسری طرف اس کو ایک نقصان پہنچتا ہے. یہ ہے اصل میں گناہوں کا راست نہ آنا. جن لوگوں کو گناہ راست نہیں آتے وہ بہت خوش نصیب بندے ہیں. ان کو فوراً احساس ہوتا ہے میرے ایک گناہ کی بنیاد پر اللہ نے مجھے یہ نقصان پہنچایا, فوراً وہ اللہ کی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اور معافی کے بعد وہ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں. اب شب قدر کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو. 21, 23, 25, 27, 29. آج 25 تاریخ ہے, رمضان کی 26ویں شب ہے, کل 27 تاریخ ہو جائے گی. 3 راتیں گزر چکی ہیں. رمضان کی 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. 3 راتیں ہماری گزر گئی. اب جو 2 راتیں بقیہ بچی ہیں ان 2 راتوں کو کارآمد بنانا ہے. ان 2 راتوں کو کارآمد کیسے بنائیں؟ ذرا سوچئے. ہم تراویح پڑھتے ہیں اور تراویح پڑھنے کے بعد تراویح ہماری ختم ہوتی ہے 10:30 بجے, 10:15 بجے, بعض کی 11 بجے. تراویح مکمل کرنے کے بعد بمشکل 3 سے 4 گھنٹے اور بچتے ہیں جو رات کا اصل حصہ بچتے ہیں. اب اگر کوئی شخص پورے رمضان کی ان 5 راتوں میں, بلکہ یوں کہیں کہ پورے 11-12 مہینے کی 5 راتوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے وقت کو نہ گزار سکے, اس سے زیادہ افسوسناک مرحلہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ 5 گھنٹے ہیں. ان 5 گھنٹوں میں 4 گھنٹے مان لیتے ہیں, ان 4 گھنٹوں میں عبادتیں کریں, قرآن پڑھیں, احادیث مبارکہ کا ورد کریں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ کا ورد کریں, نمازیں پڑھیں اور نمازیں پڑھ کر کے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیں. شیطان کا ایک بڑا دھوکہ ہوتا ہے. جو شخص اب تک اپنی زندگی کو دین سے دور رکھتا ہوا آیا ہے, اگر اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اب تک جو کچھ نہیں کیا, اپنی راتوں کو اپنے دنوں کو کارآمد نہیں بنایا, اب میں اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگاؤں گا, اب میں عبادتیں کروں گا, اللہ سے معافی مانگوں گا, پھر دل میں خیال آتا ہے, شیطان ایک دن میں ایک بات ڈالتا ہے, ایک دھوکہ پیدا کرتا ہے, چلو یہ رمضان تو گزر گیا, اب اگلے رمضان میں انشاءاللہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. یہ شیطان کا اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اس کی بنیاد پر انسان کو نیکیوں کی توفیق ہی نہیں ہوتی. پہلی چیز تو یہ کہ انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں معلوم, میں ابھی ایک لمحے کے بعد زندہ رہوں گا بھی یا نہیں. دوسری بات, اگر انسان کو عبادتیں کرنا ہی ہے, زندگی بدلنا ہی ہے, تو ایک لمحہ کافی ہے. اگلے رمضان کا انتظار کیوں کیا ہے؟ اگلا رمضان تو 1 سال کے بعد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو لمحوں میں زندگیاں بدل دیتے ہیں. اگر ایک لمحہ, 1 منٹ
منٹ اور 1 سیکنڈ بھی باقی ہے اور بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرنا شروع کر دے، یا اللہ میں تو بنا ہی گندگی سے ہوں، آپ نے خود بنایا ہے مجھے کہ میں غلطیاں کرتا پھروں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میں غلطیاں کرنے کے بعد جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا، مجھے بنائے گا تو کون بنائے گا، مجھے راستے پر لا ہی کون سکتا ہے آپ کے سوا، آپ ہی تو لا سکتے ہیں۔ ایک بچہ ہے جو گندگی کر دیتا ہے، اب گندگی کرنے کے بعد اس کی ماں ناراض بھی ہوتی ہے، میرا کام بڑھا دیا، شریف کہیں کہ پٹائی بھی کرتی ہے کبھی کبھار، لیکن اس کے باوجود بھی کام تو وہی کرتی ہے نا، صفائی تو وہی کرتی ہے، اور صفائی کرنے کے بعد ستھرائی کرنے کے بعد پھر اس کو نئے سرے سے صاف ستھرا کر کے باہر بھیج دیتی ہے۔ تو بچے کو یہ معلوم ہے کہ میں گندگی کروں گا تو میری ماں مجھے صاف ستھرا کر دے گی۔ اگر انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے، یہ یقین جاگزی ہو جائے کہ میں تو گندگی سے بنا ہوا ہوں اور میری گندگی کو صاف کرنے والے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو یقین مانیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بار بار صاف اور ستھرا کریں گے، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں یہ میرا کام ہے۔ اللہ دل کے زنگ کو خود دور فرماتے ہیں، اللہ دلوں کی صفائی کرنے والے ہیں، کوئی انسان صفائی نہیں کرتا۔ لہذا اللہ کے سامنے آپ کو ڈٹ جانا چاہیے۔ یہ لمحات جو بچے ہیں، ان لمحات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق، آپ کے معمولات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، اور اعتکاف فرما کر صحابہ اکرام کو تلقین کرتے، دیکھو یہ 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور اس کے بعد آپ بھی رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عبادتیں کرتے، گڑ گڑاتے ہوئے گزار دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے ان کو معصوم بنایا۔ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے پاک کر دیا، شیطان کو آپ سے دور کر دیا، گناہوں سے آپ کو دور کر دیا، آپ گناہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ اس گناہ نہ کرنے کے باوجود، معصوم ہونے کے باوجود آپ کا معمول یہ تھا کہ تراویح کے بعد آپ کھڑے ہوتے تو صبح تک آپ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے رہتے، نمازیں پڑھتے رہتے، جو موقع میسر ہوتا اس میں اللہ کی عبادت اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتے رہتے، اپنی قوم کے لیے بھی مانگتے، اپنے لیے بھی مانگتے، اپنے صحابہ اکرام کے لیے بھی مانگتے۔ ہم کتنی دیر اپنے آپ کے لیے وقت کرتے ہیں؟ آج پوری دنیا میں انسان جو محنت کر رہا ہے وہ محنت کس کے لیے؟ بظاہر وہ اپنی بدن کے لیے۔ میں یہاں پر ایک چھوٹا سا جو فرق ہے وہ بیان کروں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 چیزیں الگ الگ بنائی، ایک ہے عالم امر اور ایک ہے عالم خلق۔ خلق سے مراد مخلوق، اللہ نے جتنی دنیا کے اندر مخلوق بنائی، دنیا سے مراد یونیورس، پوری یونیورس میں جہاں جہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی مخلوق بنائی ہے وہ مخلوق کا ایک جسم ہے، بغیر جسم کے کوئی مخلوق نہیں، کوئی بھی مخلوق بغیر جسم کے ہو وہ مخلوق نہیں کہلائی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات بنائی، انسان کے علاوہ جنات بنائے، جنات بھی ایک مخلوق ہے، فرشتے بنائے، فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں۔ لیکن ان تمام جسموں کو بنانے کے بعد ان جسموں کو متحرک کرنے کے لیے، ان جسموں کو کام کے قابل رکھنے کے لیے روح بنائی۔ روح کا تعلق عالم امر سے، اس کی دلیل قرآن کہتا ہے یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے روح اللہ کے امر سے ہے، اللہ کا امر ہے، یعنی روح کا تعلق امر سے، عالم امر سے ہے، اور مخلوق خلق کا تعلق عالم خلق سے ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو جتنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ کس میں ہوتی ہیں؟ جسم میں ہوتی ہیں۔ کوئی بیماری ہوئی، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، یہ تمام کی تمام بیماریاں، بدن میں تکلیف ہونا، یہ تمام کی تمام بیماریوں کا جو علاج ہے وہ علاج بھی عالم خلق میں رکھا۔
انسان کو بیماری ہوتی ہے تو ایک دوا کے ذریعے سے اس بیماری کو دور کر دیا جاتا ہے. یہ تو عالم خلق کی بیماری کو دور کرنے کی بات ہوئی. انسان ساری زندگی عالم خلق میں یعنی مخلوق کے اندر اپنے جسم کی بناوٹ اور سنگھار کے لیے محنت کرتا رہتا ہے، لیکن یہ جسم اسی دنیا میں بنا تھا، اسی دنیا میں مٹ کر ختم ہو جائے گا. جو چیز آخرت سے آئی تھی اور جس کو واپس جانا ہے اصل تو وہ ہے، اور وہ ہے روح، جس کو اللہ نے عالم امر سے دیا تھا، جس کو اللہ کے پاس سے آنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے. محنت اصل میں عالم امر کی کرنی ہے اور انسان عالم خلق کی کر رہا ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے انسان کا. 24 گھنٹے کمانا، بچوں کا پیٹ پالنا، اپنا پیٹ پالنا. ارے بھائی کہتے ترقی ہو رہی، کیا ترقی ہو رہی؟ مکان بن گیا. اگر مکان بننا انسان کی ترقی تھی تو ذرا بتاؤ بھائی انسان کی ترقی کہاں ہوئی؟ یہ تو مکان کی ترقی تھی جو بنا اور اس کے بعد یہ چھوڑ کر چلا جائے گا. کپڑوں میں ترقی ہوئی، انسان کی تو نہیں ہوئی. چپلوں میں ترقی ہو گئی، انسان کی تو نہیں ہوئی. پیسے آ گئے، ترقی ہو گئی، تو پیسوں میں ترقی ہوئی، انسان کی کہاں ہوئی؟ عقل مند تو وہ ہے جو یہ سمجھے کہ میری ترقی کس چیز میں ہے اور میری ترقی کا دار و مدار اس چیز میں جو یہاں پر ہے. روح کا جو مسکن ہے، روح کا جو مقام ہے، جو اس کا گھر ہے، وہ قلب ہے. اس لیے قرآن پاک کے اندر، حدیث پاک کے اندر بار بار اس بات کی تلقین آتی ہے تقوی اختیار کرو. جو تقوی اختیار کرتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. میں نے ایک آیت پڑھی تھی قرآن پاک کی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھول دیتا ہے. اتقوا اللہ فی السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حدیث مبارکہ کے اندر آیا تقوی اختیار کرو جہاں کہیں بھی ہو. اکیلے میں ہو تب بھی تقوی اختیار کرو، لوگوں کے سامنے ہو تب بھی تقوی اختیار کرو. اور تقوی سے مراد کیا ہے؟ ہم تقوی کی بات تو کرتے ہیں، دل میں تقوی ہو، تقوی ہو. اور تقوی سے مراد کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں، اللہ کا خوف ہمارے پاس پیدا ہو جائے، ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف جاگزی ہو جائے. اور یہ خوف کب رہے؟ جب ہم مسجدوں میں رہیں. بس مارکیٹ میں پہنچے تو اللہ کا خوف نہیں، کاروبار کرتے ہوئے اللہ کا خوف نہیں، ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کا خوف نہیں. یہ تقوی نہیں، یہ تو ہم نے ایک معمول بنا لیا ہے. جب ہم اللہ کے خصوصی گھر پہ جائیں گے تو اللہ سے ڈرنے کی اداکاری کریں گے، اور جب باہر نکلیں گے تو پھر اس کو وہیں پر لپیٹ کر کے رکھ کر آ جائیں گے. کیا اللہ کو یہ بات دکھ نہیں رہی؟ اللہ جان نہیں ہے کہ ہم اداکاری کر رہے ہیں؟ اللہ کے یہاں اداکاری کا اعتبار نہیں ہے. اللہ کے یہاں تو ایسے بندے کی قبولیت ہے جو بندہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اس بات کو جاگزی کر دے کہ جب بھی وہ کوئی عمل کرے اس بات کا احساس ہو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. حدیث جبرائیل بہت مشہور ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر پوچھا اے اللہ کے نبی من احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان تو یہ ہے تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. عبادت میں اللہ سے ڈرنے کا اور تقوی کا دو معیار ہے. اس کو میں دنیا کی مثال سمجھاؤں گا. پہلے حدیث کے الفاظ پورے کر دوں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اور اگر تم اللہ کو دیکھنے کا استحضار نہیں کر سکتے تو اللہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آج کل یہ CCTV کیمرے بہت عام ہے. یہ بہت عام سی مثال ہے جس سے ہر ایک سمجھ سکتا ہے. CCTV کیمرہ جو لگایا جاتا ہے وہ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ برائیوں کا، جرائم کا کم سے کم لوگ ارتکاب کریں. دیکھیں کہ بھائی CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، میں اگر کوئی برا کام کروں گا تو میں دیکھ لیا جاؤں گا، پکڑ لیا جاؤں گا. جس شخص کو یہ استحضار ہوتا ہے کہ میں CCTV کے ذریعے سے اصل میں دیکھنے والے کو دیکھ رہا ہوں، یہ لگا ہوا ہے میں کوئی عمل کروں گا تو میں پکڑا جاؤں گا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے
دیکھنے والا موجود ہے. ایسا شخص کبھی گناہ کا ارتکاب CCTV کیمرہ کے سامنے نہیں کرتا، چھپ کر کرتا ہے. یہ مطلب ہے اصل میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب اللہ کو دیکھنے کا استحضار دل میں ہوگا تو ذرا بتائیے عبادت کا معیار کیا ہوگا؟ عبادت کا معیار وہ ہوگا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عبادت کس طرح ہو. یہ نمبر 1 معیار ہے، سب سے اونچا معیار ہے. دوسرا معیار تو یہ ہے کم از کم اس بات کا استحضار تو کر لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اور یقیناً اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. جس شخص کو اس بات کا استحضار بھی نہ ہو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، ایسا شخص پتہ نہیں مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. تقویٰ کا معیار وہ ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا. اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ میں ہو جاؤ. اور اگر سچے لوگوں کے ساتھ میں ہوں گے تو پھر تقویٰ کی جو آیتیں قرآن کے اندر ہیں، اتنی آیتیں ہیں. تقویٰ اختیار کر لو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو جنات دے گا. تقویٰ اختیار کرو تو دنیا کے اندر تمہارے کاموں کو بنائے گا. تقویٰ اختیار کرو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال کو خود بخود درست کر دے گا. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کر لو تو اعمال میں تمہارے خود بخود خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا. اللہ خود بخود تمہارے اعمال کو صالح بنا دے گا. اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لہذا تقویٰ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو تقویٰ اختیار کرنے والا بنا دے، اپنے سے ڈرنے والا، 24 گھنٹے ہر لمحہ اور ہر لحظہ اپنا استحضار نصیب فرما دے. جس کو اللہ کا استحضار نصیب ہو گیا کامیابی اسی کی طرف سے. اصل میں کامیاب بندہ تو وہی ہے، ورنہ دنیا میں 4 طرح کے لوگ آ کر گزر جاتے ہیں جن میں 2 کو کامیابی ملتی ہے، 2 کو ناکامی. پہلا بندہ وہ ہے پیدا تو ہوا مسلمان ہو کر، مرا بھی مسلمان ہو کر، اللہ کا استحضار لے کر، اللہ کے استحضار کے ساتھ میں مرا. اور پیدا بھی ہوا تو پیدا ہوا کس میں؟ اللہ کے استحضار کے ساتھ. یعنی جب اس کو اپنی جوانی کے عالم میں سب سے پہلا جو استحضار آیا وہ یہ آیا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ میرا خالق اور مالک ہے. ایسا بندہ سب سے اوپر ہے. نمبر 2، پیدا بھی ہوا غیر مسلمین میں اور مرا بھی غیر مسلمین میں. یہ اسفل السافلین میں ہے، نچلی ڈگری میں. ایک اونچا ایک نیچا، 2 لوگ ان کے درمیان میں ہیں. پیدا ہوئے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو لے کر اور مرے بغیر دین کے. یہ شخص تو بہت خسارے میں. تیسرا بندہ وہ ہے جو پیدا تو ہوا تھا غیر مسلم بن کر اور مرا مسلمان ہو کر کے. ایسے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ابھی کامیابی ملتی ہے. لہذا ہم کو دعا کرنی چاہیے. ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ بغیر کسی مانگے اور بغیر کسی محنت کے ایمان ہم کو مل گیا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. کتنے ایسے ہیں جو ایمان کی تلاش میں بلکہ روح کی غذا کی تلاش میں پھر رہے ہیں، ان کو روح کی غذا نہیں مل رہی کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں روح کی غذا اسلام کے اندر، اور وہ پھرتے ہوئے ختم بھی ہو جا رہے ہیں، ایمان ان کو میسر نہیں ہو رہا. اور کتنے ایسے ہیں جن کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے. ہم کو اللہ نے ایمان والا بنا دیا، ایمان والوں کے گھروں میں پیدا کیا. اس سے بڑا اللہ کا کوئی احسان نہیں ہمارے اوپر. اس کا استحضار ہم کو کرنا چاہیے. اور ہماری زندگی اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق گزرنی چاہیے. اگر نہیں گزر رہی ہے تو یہ لمحات ہمارے لیے 2-4 دن کے لمحات بچے ہیں. اپنی زندگی کو سدھار لیں، اللہ کے بتلائے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق لے آئیں اور اللہ سے مانگ لیں. اللہ سے مانگ کر اپنے آپ کو بنائیں، معاف کر دیں، تہیہ کر کر اٹھیں. آج میں نے جس کو بھی، جس سے بھی مجھے تکلیف پہنچی، جانے میں یا انجانے میں، جس نے میری غیبت کر دی، جس نے میری برائی کر دی، میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی، اس سے جا کر معافی مانگیں اور خود بھی معاف کر دیں. اگر ہم نے یہ عمل آج کر لیا، آج کی مجلس میں اگر یہ عمل کر کے اٹھ گئے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہماری ڈگر کو چینج کر دیں.
ہماری زندگیوں کو چینج کر دیں گے. ہم کو اگر توفیق نہیں ہو پا رہی ہے, اللہ ہم کو توفیق عطا فرما دیں گے کہ ہم اپنی زندگیوں کو موڑ لیں. دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی تمام زندگیوں میں, اپنی تمام لمحات اور لحظات میں اپنے آپ کو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والا اور ان سے ڈرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما دیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. چائے کا نظم کیا گیا؟